بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 179۔ رمضان المبارک میں 3 آمین۔ عن مالک بن حویرث قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما في عتبة قال آمين، ثم في عتبة أخرى فقال آمين، ثم رقي رتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعد الله، قلت آمين، قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعد الله، قلت آمين، فقال ومن ذكرت عنده ولم ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعد الله، قلت آمين۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ میں نے کہا آمین۔ جبریل علیہ السلام نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پالے پھر ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا کہ جو شخص جس کے سامنے پاس آپ کا نام لیا جائے پھر آپ پر درود شریف نہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ سے رسوا کرے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے تمام مہینوں میں سب سے افضل اور رحمت الہی کے نزول کا بہترین موسم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے افضل مبارک کتاب رمضان مبارک میں نازل کی ہے، یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس مبارک ماہ کی آمد پر جنت کے دروازے اہل ایمان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں اور سرکش جنونوں کو جگر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ رمضان المبارک کے استقبال اور اہل رمضان پر خصوصی رحمتوں کے غرض سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے رمضان ہر شخص ایک نئے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اس لیے کہ مغفرت الہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے، اور برائی کرنے والے رک جا۔ اس خیر و برکت کے مہینے میں برائیاں کرنا اور اپنی پرانی روشن پر جمے رہنا ایک مومن کی شان نہیں۔ اب واضح ہے کہ جو شخص اس مبارک ماہ کی برکتوں سے محروم رہ جائے، رحمت الہی کی بارش میں نہ نہائے اور مغفرت الہی کے سائے میں نہ آئے، اس سے زیادہ محروم انسان کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک بار اس ماہ مبارک کی آمد پر مبارکبادی پیش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کا روزہ تم لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ اس مبارک ماہ میں آسمان جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطینوں کو جگر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا بڑا ہی بد نصیب ہے۔ سب سے افضل فرشتہ بدعا کرے اور سب سے افضل نبی جو لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا تھا اس پر امین کہے، ایسی بدعا کی قبولیت میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ اس ماہ کی آمد پر وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنی گزشتہ کوتاہیوں سے توبہ کرے، عمل خیر کے لیے کوشاں رہے۔
اس مبارک ماہ کی مبارک گھڑیوں کو نیک عمل میں صرف کرے اور خصوصی طور پر وہ اعمال اس مبارک ماہ میں محرومی اور حضرت جبریل علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعاؤں کا سبب بنی، ان سے پرہیز کرے۔ رمضان مبارک کے روزے اخلاص و احتساب کی نیت سے رکھے، ان کا خصوصی اہتمام کرے، کیونکہ رمضان مبارک کا روزہ دین کا ایک اہم رکن ہے۔ اب واجب اور ضروری نہ سمجھنا، اس میں لاپرواہی برتنا، یہ سمجھنا کہ ضروری کہ روزہ اس قدر ضروری امر نہیں، اس بندے کے ایمان میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ پھر غیر ضروری ہیلوں سے روزہ ترک کر دینا دین اسلام سے خروج کا سبب بن سکتا ہے۔ اس مبارک ماہ کا روزہ چھوڑنے والے کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایسا فعل ہے جس پر قیامت سے قبل عالم برزخ میں بھی سخت سزاؤں کا سامنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادہ کرایا گیا، کچھ لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے اور کسی تیز دھار آلہ سے ان کے جبڑوں کو مسلسل پھاڑا جا رہا ہے، جن کے اثر سے ان کے جبڑوں سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود فرشتوں سے اس کا سبب پوچھا تو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے قبل اپنا روزہ افطار کر دیتے تھے، یعنی یہ شخص دن بھر روزہ تو رکھتا تھا، البتہ افطار میں اپنے اختیار سے کام نہیں لیتا تھا، بلکہ غروب افطار سے چند منٹ پہلے ہی روزہ افطار کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، البتہ روزہ کے حقوق و آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ روزہ کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، نہ اپنے آنکھ کو بچایا، نہ ہی اپنے کان کو غلط چیزوں سننے سے روکے رکھا، یہ لوگ بھی روزہ رکھنے کے باوجود رمضان کی برکتوں سے محروم ہیں۔ رمضان مبارک کا روزہ نہ رکھنا والدین کی نافرمانی کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود بھیجنا رحمۃ اللہ سے محرومی کا سبب ہے۔ رمضان مبارک کا روزہ دین کا اہم رکن اور اس میں کوتاہی عالم برزخ میں عذاب کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندوں کے نیک اعمال پر خوش ہوتے اور دعائیں دیتے ہیں اور برے اعمال پر ناراض اور بددعا دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس حدیث مبارکہ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل براہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب